अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है। आप सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे जो गुज़ारिश हमेशा करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें, चैनल पर पहुँच सकें। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें जिस भी हिस्से पे करना चाहें और अल्लाह पाक उससे हमें बहुत सीखने को भी मिलता है। चैनल जो है वो ज़ाहिर है उसका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बड़ा हौसला और हिम्मत का बायस बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ आज एक आफ़त आनी थी। 190 मिलियन जो पाउंड का फैसला है, जो केस का फैसला है वो सुनाना जाना था, ताहाल अभी तक नहीं सुनाया जा सका। बताया जाता है कि फैसले में कुछ झोल हैं। इसे दुरुस्त अंदाज में लिखा जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इससे पहले जितने भी इमरान खान के खिलाफ सुनाए गए हैं, इनको अदालतें या तो खत्म कर देती हैं या मुअत्तल कर देती हैं। ये एक लॉजिक बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इससे पहले जितने उनके खिलाफ फैसले आए हैं या तो वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, तो या फिर उनको खत्म कर दिया गया। तो ये जो फैसला है, क्योंकि ज़ाहिर है ये वाक़या हुआ है, ये जो अलकादर ट्रस्ट बनाने में जो मलिक रियाज साहब ने एक बहुत बड़ा वो बड़े आदमी हैं, किसी पे भी दिल आए किसी को भी दे सकते हैं। फिर खास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म दोस्त हो मुल्क का, आसिफ अली ज़रदारी दोस्त हो उनका मलिक रियाज साहब का, तो वो पूरा-पूरा घर बना के दे देते हैं, पूरा-पूरा महल बना के दे देते हैं। लेकिन जहाँ तक मलिक रियाज साहब की हिस्ट्री है, मैं ज़ाती हैसियत मलिक रियाज साहब जैसे 10 लोग चाहता हूँ जो इस मुल्क में हों। और हर बंदा जो है एक अलहदा ही इंडस्ट्री खड़ी कर दे। एक स्टील मिल की तरफ चल पड़े और पाकिस्तान में स्टील मिलें खड़ी कर दे। एक इधर चल पड़े जो जिस तरह मलिक साहब ने हाउसिंग सोसाइटी का काम किया और उन्होंने पूरी पाकिस्तान को एक नई इस बिज़नेस को जिद्दत दे दी। एक उठे, तो ऐसे 10 लोग हों तो मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है। और उसमें ज़ाहिर है एक आम जब ठेकेदार होता है या एक आम इंसान होता है, वो जब बिलियनेयर होता है और कोई गेम चेंजर बनता है तो बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, वो भी होंगे। लेकिन मलिक रियाज साहब के इस चीज़ को लेकर कि अगर उनके साथ कुछ मसाइल हैं तो वो हल करने चाहिए, क्योंकि वो अब देखें क्या होगा कि वो सारा पैसा यहाँ से लेकर दुबई चले जाएँगे, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें इन्वेस्टर चाहिए बाहर से, लेकिन अपने इन्वेस्टर को भी सँभालना पड़ेगा। तो मलिक रियाज साहब जो हैं वो उनकी हिस्ट्री है, वो कुछ ले-दे का काम करते हैं कि कुछ उन्होंने लिया और कुछ दिया। ये तो नहीं हो सकता आसिफ अली ज़रदारी के वो दोस्त हैं और उनको गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं, या आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सिंध हुकूमत में जो उन्होंने कराची में बहरिया बनाया, तो दोस्ती में बहुत कुछ काम किया, सिंध की ज़मीनें जैसे जो भी, लेकिन एक बड़ा पूरा सिटी नया बना दिया कराची में। तो यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी ज़ाहिर है उनको ये फ़ेवर दी कि जो उनके पैसे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में जुर्माना मलिक रियाज साहब ने जमा करवाना था, वो पैसे जब आए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में तो उन्होंने कहा जी मलिक रियाज साहब के पैसे इन लंदन पड़े हुए थे, तो वो आप इसमें पैसे वापस आ गए हैं, तो अपने हिस्से में काट लें जो किस्तें देनी है। तो इस तरह की स्टोरी हुई और उसके बदले में जो हुआ वो भी आपके सामने है। लेकिन क्योंकि हमारे जिस लेवल के जजेस या अदलिया के पास तरह की चीजें आती हैं, जिस तरह के वो फैसले सुनाए जाते हैं, बाद में उनका जो हाल होता है वो आपको सामने पता है। तो ये पूरी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि मलिक रियाज साहब ने और इमरान खान साहब ने जो गड़बड़ की वो तो आपको पता ही है। अब उस गड़बड़ के नतीजे में जो केस चल रहा है, अब उसका जो फैसला है, उसमें जो झोल है, उसमें जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं, दुरुस्त किया जा रहा है ताकि किसी जगह पे आगे जाकर वो इसका फायदा ना उठा सके इमरान खान साहब। अब फैसला ये हुआ कि 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो है वो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। तारीख एहतसाब अदालत नैब और इमरान खान के वकला ने बता दी गई है। पीटीआई ये तासर दे रही है कि शायद किसी ढील या डील का नतीजा हो, लेकिन मेरी इतलात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डील या ढील नहीं है। ये भी एक इतला है। कल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर दानिश साहब ने भी इससे मिलती जुलती कोई बात की थी कि देखा जा रहा है अगर तो मुज़ाकरात में बात बन गई तो टेढ़ा केस है और अगर ना बनी तो फिर बड़ा केस है। ये भी इत्तलाएँ हैं। अब देखें यहाँ पर हर बंदे की अपनी खबर है, हर बंदे के पास अपने सोर्स हैं। लेकिन एक ए ए 100 ये जो 90 मिलियन वाला केस है, ये छोटा केस नहीं है। इसमें इमरान खान साहब जो हैं उस वक़्त के जो उस पार्लियामेंट के मेंबर और काबीना के जो लोग हिस्सा थे, वो भी इस किस्म की गवाही दे चुके हैं। क्योंकि मुज़ाकरात तो अभी किसी नहज पर नहीं पहुँचे, वहाँ तो डेडलाइन है।
بلکہ تگڑا ڈیڈ لاک ہے. حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک کی وجہ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. وفاقی حکومت اور تحریک انصاف کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں. تاہم گزشتہ روز حکومتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ مذاکرات جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے. ذرائع کے مطابق 2 ادوار کے بعد ڈیڈ لاک برقرار ہے. تحریک انصاف کا تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ڈیڈ لاک کی وجہ بنی ہے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے رکن اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم نے 2 اجلاسوں میں جو زبانی مطالبات پیش کیے وہ اب منٹس بن چکے ہیں, انہیں ہی تحریری مطالبات سمجھا جائے. کاغذ دینا نہ دینا ایک رسمی کارروائی ہے. میرے خیال میں یہ سیریس پن نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ کاغذ دینا نہ دینا رسمی بات کیسے ہوگی. دنیا جہان میں جب آپ کوئی بڑی بات کرنے جاتے ہیں, کوئی کام, ڈیل, بزنس یا کسی بھی چیز پر کوئی مذاکرات, تو وہ زبانی غلامی نہیں ہوتے, لکھ کر لے کر جاتے ہیں. اس پر بحث مباحثہ ہوتا ہے, اس میں جو چیزیں مزید ایڈ کرنی ہوتی ہے وہاں پہ, اور وہ بھی فائنل نہیں ہوتے. جب آپ لے کے جاتے ہیں, پہلی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں فائنل نہیں ہوتے نا. اب آپ نے اگر 10 میٹنگیں کرنی ہے تو وہ فائنل ہو نہیں سکتے. ہاں, اگر آپ نے کوئی بلڈنگ خریدی ہے, سارے ڈاکومنٹ تیار ہو گئے ہیں, آپ جاتے ہیں وہاں پر گھر نام کروانے, تو وہ آپ کی پہلی اور آخری میٹنگ ہوتی ہے. جاتے ہیں, کاغذ تیار ہوتے ہیں, آپ سائن کرتے ہیں, انگوٹھا لگاتے ہیں, وہ تصویر کھینچتے ہیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں معاملات اور ہیں, آپ کچھ مانگ رہے ہیں, وہ کچھ دے نہیں رہے, وہ کچھ دے رہے ہیں, وہ آپ لے نہیں رہے. تو اس میں آپ کی بحث مباحثے ہونے ہیں. تو اس لیے آپ کاغذات پہ لکھ کر لے کے جائیں اور اس میں تبدیلیاں کریں. لیکن یہ کہہ دینا زبانی کلامی ٹھیک ہے, مطلب کوئی وہ نہیں ہے, تو میرے خیال میں یہ سیریس پن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اسد کیسر کتنا سیانہ ہے, جب تب حکومت اس کو تحریری شکل دے اور ان پر تنقید ہو تو یہ کہہ سکے کہ حکومت نے خود پوائنٹ لکھے ہیں اور ہم نے کچھ نہیں لکھا, اور کتنی بڑی فراڈ پارٹی ہے. اندازہ کریں ذرا, کوئی اس لیے لکھ کے نہیں دے رہے کہ عمران خان کو رہا کریں, کیونکہ وہی پیپر جو ہے وہ پھر میڈیا پہ آنے ہیں, سوشل میڈیا پہ آنے ہیں, تو لوگوں نے کہنا دیکھا جی لکھ کر معافی مانگی ہے, تو وہ لکھ کر اس لیے نہیں دے رہے. یہ ہے ساری کہانی, اور سارا کچھ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سیریس پن نہیں ہے, بلکہ وہ کس کو سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان باہر آئے. یہ جتنے بڑے بڑے فنکار جو ہیں اس وقت فلمیں چلا رہے ہیں, ان میں سے کسی کا دل کرتا ہے کہ عمران خان صاحب آئے؟ کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب باہر ہے. سب کا دل کرتا ہے کہ عمران خان اندر ہی لمحہ پہ آ رہا ہے. اور ذرائع کے مطابق دونوں کمیٹیوں میں ڈیڈ لاک کی وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بھی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس بلانے سے گریز کر رہے ہیں. اسپیکر آفس سے ابھی تک مذاکرات کے تیسرے روز کے لیے کسی فریق نے رابطہ نہیں کیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد تحریک انصاف تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ کا فیصلہ کرے گی. چارٹر ماننے کی صورت میں تحریک انصاف کو حکومت سے تحریری معاہدہ بھی کرنا ہوگا. اور ذرائع کے مطابق حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی نے مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کو تمام صورتحال سے آگاہ بھی کر دیا ہے. یہ ساری کہانی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیل سے باہر نہ آئے. گنڈاپور کے حوالے سے بھی اہم ترین پیش رفت ہے. گنڈاپور کی بشرا بی بی سے لڑائی بڑھ گئی ہے, اور جو خبر آپ کو دی تھی کہ گنڈاپور نے بشرا بی بی کے بیٹے کو ڈانٹا ہے, گالیاں دی ہیں, وہ گلے پڑ گئی ہیں. کے پی کے سے خبر آ رہی ہے کہ گنڈاپور کا پتہ صاف ہونے والا ہے. بشرا بی بی گنڈاپور سے شدید ناراض ہے, انہیں گنڈاپور کے خلاف محاذ کھڑا کرنا شروع کر دیا ہے. اب اگلا کام کیا ہوگا کہ خان صاحب کے کان بھرے جائیں گے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ فوجیوں کے ساتھ مل کر آپ کو کمزور کر رہے ہیں, اور گنڈاپور آپ کو باہر نہیں آنے دے رہے, اور گنڈاپور کوئی احتجاج جو ہے وہ کامیاب بھی نہیں ہونے دے رہے. اس طرح کی سٹوریاں جو ہے وہ بشرا بی بی سنائے گی گنڈاپور کو, اور پھر عمران خان صاحب جو کریں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. گنڈاپور کو فارغ کرنے کے بعد بشرا بی بی نے نیا وزیر اعلیٰ کا امید بھی تیار کر لیا. نیا امیدوار اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی ہوں گے. بابر سلیم سواتی کو بشرا بی بی نیا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی ہے اور گنڈاپور کی چھٹی کرانا چاہتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اس کی منظوری کب دیتے ہیں. اور میری خبر یہ ہے کہ جس دن گنڈاپور کی وزارت اعلیٰ کے ہٹایا گیا, اس دن خیبر پختونخوا سے پاکستان کی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کا صفایا بھی ہو جانا ہے. یہ بڑی کنفرم بات ہے. بٹ اینی ہاؤ, میں یہاں پر جو 2 چیزیں ہیں ان کو ذرا دوبارہ آپ کو پھر شارٹ بتاؤں گا. پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی سیریس ہے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے, کہ وہ ابھی تک مذاکرات کی جو دیر ہے ان کی طرف سے آ رہی ہے. حکومتی پارٹی جو ہے ان کے ساتھ جو 2 راؤنڈ ان کے ہو چکے ہیں, اس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہ ڈاکومنٹ, وہ پیپر, وہ شرائط کا انتظار کر رہے ہیں جو لکھ کر نہیں دی جا رہی. اور وہاں پر جو سابق اسپیکر ہے اسد کیسر, وہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں ہے, جو زبانی کلامی ہوا ہے وہی سب کچھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کاغذ پر لکھ کر دے دیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں, یا اس میں یہ لکھ کر دیا جائے کہ عمران خان صاحب کی جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. اور عمران خان کو چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ آپ عدالت سے باہر کسی ایگزیکٹو آرڈر سے چھڑوانا چاہتے ہیں, اور وہ ہے آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے, میں اس کا بھی دوبارہ کہنا چاہتا. لیکن خیر, وہی تحریک انصاف جو کل تک کبھی بھی
کسی بھی فورم پر سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. آج عمران خان صاحب اپنی معافی کے لیے، خود اپنی معافی کے لیے کبھی ورکروں کے لیے آواز نہیں اٹھائی. ان کے ورکر کتنے ہیں؟ 9 مئی کے حوالے سے آپ کو یاد ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ جس نے 9 مئی کا واقعہ کیا، جس نے آگ لگائی ہے اس کو پکڑے اور اس کو پوری سزا دیں. لیکن خود سزا مانگ رہے ہیں، لیکن سزا زبانی مانگ رہے ہیں، کاغذ پر لکھ کر نہیں مانگ رہے، کیونکہ پھر پتہ ہے وہ کاغذ ساری عمر پیچھا کرے گا. دوسری یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ گنڈا پور کی پتہ صاف کرنے کے بارے میں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ گنڈا پور جو ہے وہ نہ تو ان کو حصہ دے رہا ہے بشرا بی بی کو، اور اس نے گنڈا پور نے جو بشرا بی بی کا بیٹا ہے جو دبئی میں بیٹھا ہے، جو ٹرانسفر کے پیسے پکڑا تھا دبئی میں بیٹھ کے، وہ اس کے ساتھ اس کی جو منہ ماری ہوئی ہے، اس کو جو گالیاں نکالی ہیں، وہ بشرا بی بی کو بڑا دکھ اور تکلیف ہے. بابا سلیم سواتی صاحب جو ہیں ان کو نیا وزیر اعلیٰ کا امیدوار بشرا بی بی نے کھڑا کر دیا ہے. عمران خان صاحب بیچارے کی کیا جرت ہے؟ عمران خان صاحب نے وہی کرنا جو بشرا بی بی نے کہنا. جس لیول کا عمران خان پر جادو ہوا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں ایک بات بتا دوں، اگر پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال عمران خان یہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ عمران خان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جو گنڈا پور ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ عمران خان کو چھڑوا لے گا، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم کر دیا اور گنڈا پور کو ہم نے کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ بنا دیا تو پھر صرف لڑائی ہے. اور اس لڑائی میں کیا ہوگا؟ جو حکومت ہے، بشرا بی بی کو اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومت ہے، جو بشری بی بی پروٹوکول انجوائے کر رہی ہے، وہ سارا کا سارا زیرو ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان بھی اس معاملے میں بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور بشرا بی بی کو سمجھائیں گے کہ جو علی امین گنڈا پور ہے وہی وزیر اعلیٰ ہوگا. آپ سے گزارش ہے، امید ہے زیادہ سے زیادہ اپنی رائے کا اظہار کرے، واٹس ایپ گروپوں میں لنک کا شیئر کرے، سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے. اگلے ویلوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت زیادہ خیال رکھے. خدا حافظ.